السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر مسلمان کو مساجد سے مدارس سے ان کو قائم کرنے سے واقعی لگاؤ ہوتا تو میں صاف کہتا ہوں کہ آج اوقاف خطرے میں نہ جاتے۔ وہ تو صاف صاف بات ہے کہ جس گھر کو اس کا گھر والا خالی چھوڑ دے گا اس گھر میں کوئی نہ کوئی قبضہ ضرور کرے گا۔ سیدھی بات ہے، میں آپ سے مجھے تو کوئی کہنے میں کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ اوقاف کا خطرے میں آنا اس بات کی اللہ کی قسم علامت ہے کہ مسلمان کو مدارس سے اور مساجد سے وہ لگاؤ نہیں ہے۔ اگر آپ کی دکان پہ کوئی دعویٰ بول دے، حکومت ہو یا عوام، جھوٹا دعویٰ کر دے دکان پر آپ کی، آپ سیدھے پہنچیں گے عدالت میں۔ آپ سیدھے جائیں گے عدالت میں۔ میری دکان لاکھ روپے کی دکان ہے، اس کے لیے 5 لاکھ روپے خرچ کر دے گا کہ نہیں، میں اپنی دکان چھڑواؤں گا۔ اگر مسلمان کو محبت ہوتی مساجد سے، مکاتب سے اور ان سے متعلق اوقاف سے، کیا مجالی کسی کی؟ وہ تو مسلمان نے پہلے مسجد کو چھوڑا ہے۔ میں تو صاحب سے بحث کرتا ہوں کھل کر آپ سے۔ بادشاہوں نے مسجدیں بنائی شان و شوکت کے لیے، آج دیکھ لیجئے آثار قدیمہ کی مسجدیں سب بند پڑی ہوئی، پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے گھوم کر، اکا دکا شاید کوئی مسجد آپ کو کھلی مل جائے۔ جو مسجدیں نماز کے لیے اور اعمال کے لیے قائم کی جاتی ہیں، آج آپ دیکھ لیجئے جو جماعتیں مسجدیں بناتی ہیں ماشاءاللہ قائم کرتی ہیں، 2 3 منزلیں بناتی چلی جاتی ہے، یہ مسجد کافی نہیں ہو رہی ہے، مسجد تنگ ہو رہی ہے، مسجد تنگ ہو رہی ہے۔ 4 6 جگہ جمعہ ہو رہا ہے ایک علاقے میں کہ جی مسجدیں تنگ ہو رہی ہیں، کیا کریں؟ ماشاءاللہ نمازی بہت ہیں، دیکھ لیجیے آپ۔ میں تو آپ سے کھل کر کہتا ہوں، آج بھی ابھی آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ اگر کوئی شخص مسجد بناتا ہے تو قیامت کا قرب ہوگا کہ مسجدیں بنائی جائیں گی صرف سیاحت کے لیے، اور مسجد بنائی جائیں گی تفاخر کے لیے، عبادت کے لیے بنائی جائیں گی۔ حدیث موجود ہے، اور دیکھ لیجیے آپ جا کر۔ آپ کو ممالک میں ایسی مسجدیں ملیں گی جنہیں بہت پیسہ لگا کر بنایا گیا ہے، وہاں نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، وہ گھومنے پھرنے دیکھنے کے لیے بنی ہے۔ بتائیے آپ، یہ بات نے کیا؟ نہ نماز خود پڑھتے تھے، نہ ان کی رعایا پڑھتی تھی، وہ اسلام کی شان و شوکت کے لیے مسجدیں بناتے تھے۔ دیکھ لیجیے وہ ساری مسجدیں جو شان و شوکت کے لیے بنی ہے، وہ مسجدیں آج بند ہیں، اس لیے کہ جب مسلمان کو نماز ہی نہیں پڑھنی ہے تو مسجدیں ویران کر کے یہ مسجدیں کیسے باقی رہیں گی؟ یہی میں آپ صاحب عرض کرتا ہوں۔ اس لیے میری آپ سے سب سے یہ درخواست ہے، سب سے میں سب سے عرض کر رہا ہوں، اللہ جزائے خیر جمعیت علماء ہند وہ قیام مدارس کے لیے، قیام مکاتب کے لیے ایک کوشش فکر کر رہی ہے۔ میری آپ سب سے درخواست ہے، سب سے، پورے ملک سے کہتا ہوں کہ آپ جو بھی تعاون کر سکتے ہیں کریں۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، ان کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ان کا کام ہے۔ یہ دین کے کاموں کو تقسیم کر کے انکار کر دینا خود دین کو نقصان پہنچانا ہے، اس کی کوئی گنجائش ہمارے یہاں نہیں۔ دعوت کا کام خیر کے تمام تعاون کے لیے ہے، خیر کے تمام کاموں میں تعاون کے لیے آپ جس تحریک سے وابستہ ہیں ہوا کریں، لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جن تو جماعت کے آدمی ہے، جماعت کا آدمی کیا ہوتا ہے؟ تعاون تقوی سارے ایمان والوں کے لیے حکم ہے، یہ کوئی تنظیمی کام نہیں ہے۔ آپ اس کے لیے جو بھی تعاون کر سکتے ہیں، جان سے، وقت سے، مال سے، زمین سے دیجیے مکاتب قائم کرنے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کو حکومت دیکھے گی، تو میں آپ سے کھل کر آپ سب سے کہتا ہوں کہ جو کام مسلمان کے کرنے کا ہے اپنے فرائض کی حفاظت کے لیے، کیا اس کام کو کافر کرے گا آپ کی اسلام کی حفاظت کے لیے؟ سوچ تو صحیح، آپ کی الٹی سوچ اور آپ کا غلط خیال کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ آپ کا کوئی تقاضا اپنا آ جائے، شادی کا، مکان کا،
کسی ضرورت کا تو آپ اس کے لیے ساری کوششیں کر ڈالتے ہیں، اپنی ساری صلاحیت لگا دیتے ہیں، اس کے لیے آپ کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جب مسئلہ آتا ہے تعلیم کا تو آپ کہتے ہیں کہ اسے کوئی اور کر لے۔ نہیں میرے دوستوں، میری آپ سے پورا مجمع اس کا عزم کرے کہ انشاءاللہ ہم سے جو ہو سکے گا، اپنی جان سے، مال سے، وقت سے، زمین سے، جائیداد سے، جو کچھ ہمارے پاس ہے